अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। जनाब, आज के बड़े फैसले से मुतल्लिक सबसे पहले बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उन्होंने कहा था कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए क्योंकि उनकी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है पीर को लंदन में, जिसके लिए वो जाना चाहते हैं अपने चेकअप के लिए। उन्होंने कहा कि उनको कैंसर का मरज़ लाहक है और हर साल या कुछ अरसे बाद वो जाते हैं लंदन में, डॉक्टर्स को दिखाते हैं। उन्होंने पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी बताई और मेडिकल ग्राउंड्स को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने अदालत से कहा कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, लंदन जाना चाहते हैं। अदालत ने आज इस पर समाअत की, सरकारी वकील ने भी अपने दलाल दिए, उसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। फैसला ये हुआ है कि जी शहबाज शरीफ 8 हफ्तों के लिए उनको इजाज़त मिली है, 5 जुलाई को उनको वापस आना होगा, दोबारा इस केस की समाअत होगी। बहरहाल उनको इजाज़त मिल गई है, इसी के ऊपर आज हम तज्जिया तबसरा करेंगे। और न सिर्फ ये इजाज़त बल्कि कुछ पिछले दिनों में जो हो रहा है उस सारे को जमा खाते रखिए। शहबाज शरीफ साहब जब से रिहा हुए उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया, शख्सियात से मुलाकात की, मुख्तलिफ मुलाकातें की, दूसरी जानिब दीगर मुलाकातों की भी खबरें आ रही हैं। तो सब चीज़ को पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करेंगे। सवाल अपना बुनियादी हमारा ये अपने तज्जियाकारों से कि क्या शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे, हाँ या नहीं की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, लेकिन जनरली सूरत का जायजा लेंगे। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा हैं, महमल सरफराज साहिबा हैं और मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमल, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। लंदन में जा रहे हैं, इलाज की गर्ज से जा रहे हैं, कहते हैं इलाज प्रायोरिटी है, लेकिन क्या सिर्फ इलाज होगा या फिर आपको लगता है कि कुछ सियासी असरात भी हो सकते हैं इस दौरे के? सियासी असरात बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि ये बातचीत एक चल रही है। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों से कि अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है और अर्ली इलेक्शंस किसकी डिमांड थी? अर्ली इलेक्शंस जो थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड है। आप देखें जब से ये नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो मियां साहब तो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि नए इलेक्शंस होने चाहिए। और पहले हमने यही सुना था कि जो उनके साथ बातचीत चल रही थी वो इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि नए इलेक्शंस के ऊपर शायद एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, इन हाउस चेंज की बातें हो रही थी। तो ये बाज़गश्त तो चल रही है। हो भी सकता है कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल वो देखिए वो उनका इलाज की तो उनकी सही होगा रीजन, लेकिन दूसरी चीज ये है कि वो पैगाम भी लेके जा सकते होंगे, पैगाम भी ले जा रहे होंगे। अगर ये बातचीत और ये जो सारी बातें चल रही हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि वो एक पैगाम लेके जाए। क्योंकि देखिए कुछ तो बदला है लीना, कुछ तो बदला है कि हमजा शहबाज जो हैं वो इतने सालों बाद वो उनको जिस तरह से छोड़ा जाता है, फिर शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत का पूरा हमने देखा था किस तरीके से पहले रुकी फिर किस तरीके से हुई और उसके ऊपर जो है वो जिस प्रोसेस के थ्रू हुई, तो क्या वजह हुई कि ये हुई है। फिर जब शहबाज शरीफ साहब पिछली बार भी वापस आए थे वो किसी की गारंटी के ऊपर आए थे वापस, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, यानी कि वो एक तरह से गारंटी की पासदारी नहीं हुई, तो वो भी एक चीज हुई थी। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो बदल रहा है, कुछ ना कुछ तब्दीली हो रही है। हमने यहां तक भी बातें सुनी है कि बातचीत स्टार्ट हो गई है नून लीग से और खाली शहबाज साहब से नहीं। हो सकता है कि वो बाकी भी लीडरान से जो उनके बड़े भाई हैं और बाकियों से उनसे भी बातचीत जो है वो स्टार्ट हुई हो। तो लेट्स सी कि होता क्या है, क्योंकि ये सारी तो रूमर्स ही आपको पता है कि जब सब कुछ हो जाता है, सब सामने आता है, तब समझ आती है कि हुआ क्या। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स ही होती हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल उससे वसूख से कि वाकई वो इसलिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो बदला है। मैं तो सिर्फ इस पे सवालिया निशान उठाऊंगी कि क्या कुछ तो बदला है। मज़हर अब्बास साहब, आप किस तरह सिचुएशन को एनालाइज करें? और इससे पहले कि आगे बढ़े एक अपडेट भी सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर इत्तलात, वो कहते हैं जी ये फैसले के खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करेंगे, यानी हुकूमत इसको चैलेंज करने का इरादा रखती है। महमल कहती हैं कुछ तो बदला है, कुछ तब्दीली तो आई है। मज़हर साहब जी, जाहिर है चैलेंज तो होगा, वो तो अपील में जाते ही हैं, वो ऑप्शन तो अडॉप्ट करते ही हैं। एक जो सरकारी वकील का आर्गूमेंट था वो उसमें वजन था कि यही इन्होंने गारंटी दी थी मियां नवाज शरीफ की भी, लेकिन ये कि बहरहाल हाई कोर्ट ने अलाउ किया है उनको। उन्होंने 3 जुलाई का जो है वो टिकट भी दिखाया है वापसी का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही डॉक्टर इजाज़त देंगे वो वापस आ जाएंगे। अब ये बड़ा वसी सा जुमला है कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ वापस आएंगे और उसकी कई वजूहात हैं, जिसमें उनके जाने की वजूहात भी शामिल। और जो लोग शहबाज शरीफ से मिले हैं
کی رہائی کے بعد ان کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، تو ان کے بقول وہ بہت مطمئن ہیں اور وہ بالکل استعفوں والی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے، وہ بالکل دھڑنے والی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی نظر 2023 کا الیکشن ہے۔ ضمنی الیکشنز جو ہوئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون نے ایک میسج دیا ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح طور پہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم الیکشن کی اب پالیٹکس کریں گے، اور مجھے وہ لگ رہا ہے کہ وہی الیکشن کی پالیٹکس کریں گے۔ اور ظاہر ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ان ریزلٹس کے بعد، بائی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد، مجھے تو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف لوکل باڈیز الیکشن میں جائے گی، کیونکہ اس سے اور زیادہ ان کو جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لوکل باڈیز الیکشنز میں۔ تو جو اوور آل جو سینیریو ایمرج ہو کے آ رہا ہے وہ یہ کہ نئی سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی ایک صفحے پر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک صفحے پر ہوں۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب اپنی صف بندیاں کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اپنی صف بندیاں کر رہی ہے۔ اس میں جو تحریک انصاف کی فرسٹریشن ہے وہ آپ عمران خان کی کل کی تقریر سے دیکھ سکتے ہیں، جو اشرافیہ کے حوالے سے انہوں نے، اور مجھے صرف حیرانگی یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر کی، ظاہر ہے پرائم منسٹر میں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم جب یہ کہیں کہ اس ملک پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے تو پھر میں کس طرف دیکھوں؟ یعنی آپ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک پر اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ تو قبضے کو، اگر کوئی قبضہ ہے تو اس کو ختم کرانے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، آپ کریں فیصلے۔ آپ 2.5-3 سال میں آپ کوئی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکے کہ اشرافیہ کو آپ قابو کر سکیں، بلکہ اشرافیہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ آ کے مل جاتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شہباز شریف کا جانا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ اپیل فائل ہوتی ہے اور اپیل کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست میں، یہ ڈیولپمنٹس۔ لیکن مزید صاحب، ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ کل انہوں نے ٹکٹ کروائی ہوئی ہے، تو وہ تو فلائی کر جائیں گے کل کسی صورت میں بھی نا؟ ہو سکتا ہے کہ صبح پٹیشن یہ لوگ ڈالتے رہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹے کی اپلیکیشن فائل ہو جائے فوری طور پہ، یا اس سے پہلے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کل فلائی کر پائیں گے۔ اگر کل فلائی کر پائے تو پھر ظاہر ہے عمران خان اگر کل فلائی کر پائے، جس طرح اگر آپ کا رپورٹر کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کل کا ٹکٹ ہے اور وہ فلائی کر گئے، ظاہر ہے کہ پھر عمران خان تو سعودی عرب میں ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد سوائے اس کے کہ عمران خان۔ اچھا، لیکن صرف ایک چیز مجھے بتا دیجئے، جیسے ابھی محمل نے بھی کہا، آپ نے جانے کی وجہ کا ذکر کیا، آپ کو کیا لگتا ہے پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ تھوڑی سی اگر ہمیں جھلک دکھا دیں، باقی سوال بعد میں۔ وہ بھائی کو کنونس کرنے جا رہے ہیں، اور کنونس کرنے یہ جا رہے ہیں کہ پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، نئی غلطیاں کریں۔ اور کیا ہو سکتی ہے اندازاً وہ نئی غلطی آپ کے خیال میں؟ نئی غلطیاں تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مسٹیکس ریپیٹ نہ کریں، وہی غلطیاں نہ کریں جو آپ جو ہے اب 90 اور اس کے بعد کی دہائی میں کرتے رہے ہیں، وہ غلطیاں نہ کریں جو آپ نے اس سے پہلے پچھلے دور حکومت میں کی ہیں۔ ظاہر ہے آگے تو غلطیاں آدمی کرتا رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ جو میسج لے کے شہباز شریف جا رہے ہیں وہ بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس ہے وہ نہ مسلم لیگ نون کا ڈی این اے ہے، مسلم لیگ نون افورڈ کر سکتی ہے۔ جب آپ کا ووٹ بینک قائم ہے، جب آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، اور آپ الیکشن اس کے ذریعے جیت سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی کہ مریم بڑی متحرک تھیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جارے بیانات بھی دے رہی تھیں، لیکن کچھ عرصے سے وہ خاموشی ہے۔ آپ کے خیال میں عمران پریشان؟ جی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ غالباً شہباز شریف یہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جیتے اور اپنی نیوٹرالٹی ثابت کریں، اس کے بعد اگر تحریک انصاف اگلا الیکشن جیت جاتی ہے تو ویلکم، لیکن اس طریقے کی He just wants to play fair. وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے شہباز شریف اس نئے فارمولے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔
नए फॉर्मूले के साथ ये नया प्रपोज शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं जी लंदन। इमरान खान परेशान, शहबाज शरीफ मुतमईन। ये है मजहर अब्बास साहब का तज्जिया। बाकी एनालिस्ट क्या राय रखते हैं, बेनज़ीर और रसूल बख्श रईस साहब की राय जानिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाने की इजाज़त दे दी है। सवाल तो हमारा ये कि क्या शहबाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन सियासी इसके मुज़मरात क्या होंगे। बेनज़ीर शाह साहिबा, कैसे आप सिचुएशन को एनालाइज कर रही हैं, और ख़ासकर जो अभी हाल ही में रिहाई के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें की हैं, इस्लामाबाद का दौरा किया है, उसके तनाजुर में भी? देखिए अलीना, पहले तो उनको इजाज़त बिल्कुल मिलनी चाहिए थी जाने के लिए। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनको मेडिकल चेकअप के लिए बाहर जाना पड़ता है। और ये जो अक्सर बात होती है कि बाहर, और आज भी मेरे ख्याल से अदालत में भी ये हुई कि आपको बाहर क्यों जाना पड़ेगा, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इलाज करा रहे। देखिए उनका हक है, वो जहां मर्जी से इलाज अपना कराना चाहते हैं उनको कराना चाहिए, वो उनका सेहत का मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुझे आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी, जो मैं अभी पढ़ भी रही थी फैसला, वो ये था कि देखिए शहबाज शरीफ का नाम ECL से 2019 में निकाल दिया गया था और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद उनका नाम निकाला था। फिर नैब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जब से इनका नाम ECL से निकला है, ऐसा तो नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए, लेकिन उनका नाम FIA की एक ब्लैक लिस्ट में अभी तक था। और ये जो FIA की ब्लैक लिस्ट है, इस पे सेनेट में काफी बहस हुई है और काफी दफा इंटीरियर मिनिस्ट्री से ये पूछा गया है कि ये जो लिस्ट है ये किस कानून के तहत ऑपरेट करती है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। और ये भी बात हुई है कि ये जो लिस्ट है ये आर्टिकल 15 जो है आइन का, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का है, उसकी खिलाफ वर्जी। और आज शहबाज साहब ने अदालत में भी ये कहा, जो मैं पढ़ रही थी टिकर्स, कि देखिए मैं कोई दहशतगर्द या कोई स्मगलर तो नहीं हूँ जो आपने मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया है FIA की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि ECL से उनका नाम निकला हुआ है, लेकिन एक ब्लैक लिस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं या जो मुखालिफ सियासतदान है उनके खिलाफ। जहां तक इसका सियासी पहलू है, जैसे मजहर साहब कह रहे थे कि हो सकता है वो कोई मैसेज लेके जा रहे हो, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से वो वापस जरूर आएंगे। एक तो वो अपने पार्टी के सदर हैं, ऊपर से वो हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह है। और एक चीज जो अलीना, जिसका आपने भी अभी बात की, कि जब से वो बेल उनको मिली है, हमने देखा है कि वो एक बड़े प्रोमिनेंट रोल में आपको सामने नजर आ रहे हैं। और जो मरियम नवाज शरीफ है वो जरा थोड़ी बैकग्राउंड में चली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ट्विटर पे भी बड़े आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कल उनके हक में एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक हैशटैग भी चल रहा था। फिर वो उनको दावत भी आई है चाइना जाने के लिए जुलाई में, वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिले। एक बड़ा उनका एक प्रोमिनेंट रोल है। तो इस सिचुएशन में बड़ी अजीब सी बात होगी अगर वो मैदान छोड़ के चले जाए। और जैसे अभी मेमल ने भी कहा कि अर्ली इलेक्शंस पे भी आजकल या एक रूमर फैला हुआ है कि हो सकता है अर्ली इलेक्शंस हो, और ये काफी पॉसिबिलिटी इसलिए भी मुझे लगता है लीना है क्योंकि हुकूमत को बहुत जल्दबाजी है कि वो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस के जरिए लाएं। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप इलेक्शन एक्ट इस साल क्यों लाना चाहते हैं जब इलेक्शन तो 2 साल बाद है। तो इससे हो सकता है कि इसका एक मतलब शायद ये है कि शायद हुकूमत भी सोच रही है कि अर्ली इलेक्शंस होंगे और उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग के लिए एक ऑर्डिनेंस ला लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बेनज़ीर, एक चीज यकीनन आपकी राय है, लेकिन ब्लैक लिस्ट का आपने जिक्र किया, हम इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली इट्स ओपन फॉर क्वेश्चन। लेकिन ब्लैक लिस्ट के तरीकाकार पर जहां सवाल या होने ना होने पर जहां सवालात उठाते हैं, वहां आपको याद होगा जुल्फी बुखारी भी इसी ब्लैक लिस्ट पे मौजूद थे। बहुत से किरदार ऐसे हुकूमती भी हैं जो कि ब्लैक लिस्ट पे मौजूद थे और एक वो कंट्रोवर्सी चली। और अलीना, आपको याद है कि पिछले साल शेख रशीद साहब ने ये बात कही थी, बल्कि पिछले साल दिसंबर में ये बात कही थी कि ये जो ब्लैक लिस्ट है हम इसको रिवाइज करें और इसको हम, क्योंकि इसमें हजारों ऐसे नाम हैं जो नहीं होने चाहिए और बहुत देर सालों से वहां पे नाम लिखे हुए हैं ब्लैक लिस्ट पे, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि इसको कोई खास रिवाइज किया गया। दैट्स ओपन फॉर डिबेट। ठीक है। अच्छा, जो अर्ली इलेक्शंस की आपने बात की है, दारुल हुकूमत में बैठे हैं रसूल बख्श रईस साहब। रसूल साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब बड़े सियासी तौर पर मुतहरिक और उसके बाद अब वो लंदन जा रहे हैं, क्या सियासी मज़मरात देखते हैं आप इसके? मेरा ख्याल है एक सवाल है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, और वो ये है कि अगर रिवायती तरीके से आपने अपनी साख बहाल की हुई है और पंजाब में अभी तक आप पर एतमाद भी है, लोग भी आपके साथ हैं,
تو آپ کو پھر یہ نظریاتی اور انقلابی سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ثابت ہو چکا ہے جسکا کے انتخابات سے، حالیہ دنوں میں خوشاب میں انتخابات ہوئے، اور کراچی میں بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، دوبارہ گنتی وہاں پہ ہوگی. تو پارٹی کی ساخت تو سارے پاکستان میں جو پہلے تھی وہ اب بھی موجود ہے. اگر آپ روایتی سیاست کے دھڑے بندی سے جیت سکتے ہیں، اور وہ دھڑے اسلام آباد میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور خصوص طور پہ پنجاب میں جو شریفوں کا سیاسی گھرانہ ہے اس کے ساتھ بالکل پیوستہ ہے، ان کی وابستگی یقینی ہے، وہ ٹوٹے نہیں، تو پھر یہ زبان، کلام، لہجہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اختیار کیا ہوا تھا، اور جو نظریاتی سیاست میاں نواز شریف صاحب کی ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بات میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو بتانا چاہتے ہیں، پارٹی کے ان گروہوں کو یا ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، ہم انتخابات میں موجود ہیں اور انتخابات کے ذریعے بھی ہم واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں. انہیں صرف ایک بات کی گارنٹی چاہیے، وہ یہ کہ انتخابات شفاف ہوں، ان میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بارے میں یہ نہیں میں سمجھتا کہ کبھی کوئی دروازے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان بند ہوئے ہیں یا بات نہیں ہو سکتی، یا پاکستان کی سیاست اس مقام پہ پہنچی ہے یا ریاستی ادارے جہاں بات چیت نہ ہو سکے، ہمیں معلوم نہیں. لیکن ان تمام چیزوں سے یہ جو سائنس ہمارے سامنے ہے، تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اور لازمی طور پہ یہ بات چیت ہونی بھی چاہیے. اور اگر نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی یا کسی سیاسی جماعت کا موقف یہ ہے کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں وہ غیر جانبدار ہیں، تو اس میں وزن ہے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے. تو اس وقت جو معاملہ ہے میرے خیال میں وہ آئندہ کے انتخابات کی تیاری کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگلے سال انتخابات ہو سکتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں، حکومت بھی اور حزب اختلاف میں خصوصاً نواز شریف کی سیاسی جماعت 2023 کے انتخابات کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون 2023 کے انتخابات کی طرف ہی وہ ایم کرے، منظم اور زیادہ تیار. اور لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ جو جارحانہ سیاست جی واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، اور جو جارحانہ سیاست کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف ان کو پیغام پہنچانے جائیں گے، ان کو کنونس کرنے جائیں گے کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر شفاف بات آپ کو ملتے ہیں تو آپ اسی طریقہ کار پر چلیں اور سیاست الیکشنز کے لیے، اگلے الیکشنز کے لیے ایم کریں. تو جناب ساری صورتحال کے اوپر تجزیہ ہمارا جاری ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں. محمد، جیسے ابھی رسول بخش صاحب کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ شہباز شریف بھائی کو کنونس کرنے جائیں گے کہ جارحانہ سیاست کی کیا ضرورت ہے یا صحیح ثابت نہیں ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس نہج پر پہنچنے کے بعد بھی وہ کنونس کر پائیں گے؟ اور یہ بھی ذرا عرض کیجیے گا، ان لائٹ آف ریسنٹ ایونٹس، یہ جو فارن منسٹری میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ احتجاج جاری ہے، وزیر اعظم کے بیان کے اوپر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ اس کے اوپر تنقید کری، ان کو زیب نہیں دیتا. تو کیا جو اسلام آباد جانا تھا یہ اس سے جڑا ہوا ہے کئی معاملہ؟ نہیں رینا، میرا بھی تو یہ فارن منسٹری والا جو ایشو ہے نا، یہ سیپریٹ ہے، اور وہ تو ایک نون لیگ ایز این اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کے اوپر وہ کر رہی ہوگی، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا ایسا. جہاں تک کیونکہ بیوروکریسی ہے نا، تو ہاں بیوروکریسی کے تو حق میں ظاہری بات ہے وہ کریں گے، اور باقی بھی جماعتیں کہہ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے ہیں بیانات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے. خیر، جو شہباز شریف صاحب کا تو دیکھیے پہلے دن سے ہی ان کی سیاست جو ہے وہ ایکچولی ایسی ریکنسیلیشن والی ہے. وہ تو خود بھی کہتے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں، وہ میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کا طرز سیاست ہماری طرز سیاست سے ذرا فرق ہے. لیکن جو بھی چیز شہباز صاحب کریں گے وہ کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کے خلاف جا کر نہیں کریں گے. یہ جو ہم بڑے عرصے سے سن رہے تھے نا کہ نون سے شین نکلنی ہے، وہ نہیں ہوگا.
وہ ادھر آپ کے ضرور ایک پوزیشن اسرٹ کرنے, اتھارٹی اسرٹ کرنے, اس کے اوپر ہو سکتی ہے جو ایک پارٹی کے اندر ہوتی ہے تھوڑی بہت کہ کس کو کیا ملنا چاہیے, رول کیا ہونا چاہیے, اس والی چیز کے اوپر سکتا ہے. لیکن شہباز صاحب تو ویسے ہی اس سے اختلاف کرتے ہیں, اس سیاست سے جو مریم نواز صاحبہ یا میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں, اگریسو پالیٹکس سے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھیے وہ اگریشن جو ہے وہ تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے حالیہ دنوں کے اندر, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اتنی چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی بات چیت کہیں نہ کہیں تو یہ سننے میں آیا ہے کہیں, اور دروازے جیسا رسول بخش صاحب نے کہا کبھی بند نہیں ہوتے. ایون جب پی ڈی ایم بھی چل رہی تھی تب بھی ہم کہتے تھے علینا اسی پروگرام کے اوپر کہ جی دروازے ابھی بھی کھلے. تو ویسے اب یہ کیسے ورک آؤٹ کر سکتا ہے, کیا نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا چانس ہے ابھی بھی؟ نہیں نا, ابھی تو دیکھیے بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنا. ویسے تو خیر میں بھی رسول بخش صاحب کی اس بات کی تائید کروں گی کہ دیکھیے الیکشن 2023 میں ہی ہونے چاہیے. اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. یہ اگر ارلی الیکشنز کے اوپر کوئی اگر ایسی بات چیت ہو رہی ہے اور ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جب تک یہ جمہوری حکومتیں اپنے 5 سال پورے نہیں کریں گی, ایک پراپر ٹرانزیشن نہیں ہوگی تو 5 سال ملنے چاہیے. اچھا, یہ جو آواز اٹھی ہے ارلی الیکشنز کی, ٹھیک ہے, یہ مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں پوائنٹ. مظہر عباس صاحب, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے آپ کو باڈی لینگویج سے لگے بڑے پریشان ہیں. نہیں, میں فرسٹریشن میں نے کہی تھی. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس سال الیکشن اگر ہوں گے بھی تو 2022 کے اینڈ میں ہو سکتے ہیں, اور وہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان خود کروائیں گے, اور یعنی عمران خان خود یہ کال کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا, نہیں لگتا مجھے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے کوئی نئے الیکشنز ہوں. یہ مجھے بالکل بھی امکان نہیں لگتا, کیونکہ یہ سچویشن جو ہے یہ سر اسد عمر صاحب کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اگر ضرورت پڑی تو عمران خان صاحب خود بھی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اسد عمر کے بیان کو بھی ہمارے یہاں ان کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا عمران خان یہ کر سکتے ہیں, ظاہر ایک پرائم منسٹر یہ کر سکتا ہے. انہوں نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ عمران خان یہ کریں گے اور کر سکتے میں بہت بڑا واضح فرق ہے. ہم نے اس کو کر سکتے میں ہی اتنا زیادہ ایک ہوا کھڑا کر دیا تھا کہ جیسے عمران خان جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. بجٹ کروشل ہوگا, بجٹ پاس ہو جائے گا. اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان یا میاں نواز شریف, دیکھیے جو رسول بخش شریف صاحب کہہ رہے تھے, نواز شریف صاحب کا جو یہ غصہ تھا بنیادی طور پہ غصہ 2018 کے کانٹیکس میں تھا, اور 2018 کے کانٹیکس میں یہی تھا اگر مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ پنجاب میں اتنی میجورٹی تھی اور وہ تھی, تو پھر مسلم لیگ نون کو گورنمنٹ کیوں نہیں بنانے دی گئی. اس لیے یہ غصہ ہے کہ آپ جب یہ پولیٹیکل مینجمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں اتحادیوں کو یہاں سے پکڑا, دوسرے اتحادیوں کو وہاں سے پکڑا, ان کو جوڑ دیا, ان کو جوڑ کر جو ہے وہ آپ نے ایک گورنمنٹ بنوا دی. یہ جو چیز ہے کیونکہ کوئی بھی الیکٹورل ریفارمز اگر اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گی تو کوئی بھی الیکٹورل ریفارمز پاکستان میں کامیاب نہیں ہوگی جب تک یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ختم ہوگی آؤٹ سائڈ. باقی ظاہر اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ ان کے ساتھ بات چیت ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ جو چیز ہے یہ بہت کلیئر ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے جب تک کہ بنیادی اس چیز کو آپ صحیح نہیں کریں گے اس کے بعد باقی چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے. جی میں ایک چیز مجھے بس کلوز کرنے میں جاتے جاتے ذرا بے نظیر سے پوچھ لوں. بے نظیر, عید کے بعد پی ڈی ایم نے کال بھی دی تھی, کہا بھی تھا کہ جی ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو متحرک کریں گے, احتجاج وغیرہ کریں گے. اب شہباز شریف صاحب چلے گئے ہیں باہر, تو پی ڈی ایم کا فیوچر کیا آپ دیکھ رہی ہیں عید کے بعد, کچھ ہونے کا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ مولانا سے ویسے وہ ملے بھی نہیں, آئے اسلام آباد تک مولانا سے نہیں ملے. میرے مظہر صاحب نے میرے خیال سے جواب اس کا دے دیا. دیکھیں میں نے پہلے بھی علینا آپ سے کہا تھا کہ سردیوں مجھے تو اکتوبر سپٹمبر سے پہلے کوئی لانگ مارچ, اب تو خیر مجھے کوئی لانگ مارچ بھی نظر نہیں آ رہا. ایک چیز میں بس ارلی الیکشنز پہ علینا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ارلی الیکشن ہونے نہیں چاہیے. آرڈیننس کے ذریعے آپ جلد بازی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور یہ آئی ووٹنگ آپ کو نہیں لانا چاہیے. آپ کو ایک پروسیس جو ہے جو پارلیمنٹری ایک پروسیس ہے جہاں پہ آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرائیں اس ایشو پہ, پھر جا کے آپ الیکشنز کی تیاری کریں. یہ جلد بازی میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ارلی الیکشنز کرا بھی دیے تو آپ نے دیکھا ہے ابھی بائی الیکشن میں کیا رزلٹ آیا ہے, تو کیا ان کو کوئی امید ہے کہ ان کی کوئی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی ہوگی؟ بالکل درست فرما رہی ہیں. ہاں,
اور ہم نے بھی جیسے اپنے اس پلیٹ فارم پہ بھی بڑی اس کے اوپر بحث کی، کافی دفعہ اس کو پورا ہفتہ ہم نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ جو دونوں طرف سے ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے دونوں طرف سے، بلکہ تمام فریقین کی طرف سے تجاویز آنے کے بعد جو ملک کے حق میں اچھا ہو اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہو. یہ جلد بازی کے فیصلے اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف سے جو بھی رائے آ رہی ہے اس کے اوپر زبردستی میں امپوز نہیں ہونا چاہیے. جناب آپ سے اجازت چاہیں گے، دوبارہ ملاقات کریں گے کل نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.